تحریک انصاف کو سینیٹ، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں بڑا جھٹکا، اپوزیشن لیڈر سمیت 11 ارکان نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، انصر اقبال، جنید افضل شاہی، مرتضی اقبال اور دیگر نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے ATC فیصل آباد سے سزا یافتہ ارکان رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور رائے حسن نواز کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ حریت رہنماؤں نے پھر واضح کر دیا کہ کشمیری اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 5 اگست 2019 کو فاشسٹ مودی نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی۔ قومی اسمبلی میں 5 اگست کے بھارتی اقدام کے خلاف قرارداد منظور، بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کیا گیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کی پیش کردہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل کیا جائے۔ بھارتی جارحیت کے تناظر میں اس سال کا یوم استحصال غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ صدر مملکت کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ کشمیری عوام کی خواہشات کو نظر انداز کر کے کوئی بھی حل ممکن نہیں۔ یہ بھارت 5 اگست کے یک طرفہ اقدامات نے بھارت کی نام نہاد جمہوریت کی قلعہ کھول دی۔ پاکستان بھارت کے اچھے ہتھ کنڈوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ بھارت کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کا پابند ہے۔ مودی حکومت نے یک طرفہ اقدامات کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ یوم استحصال پر پاک فوج کا کشمیری عوام سے یکجہتی کا بھرپور اظہار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ فوجی قیادت کا کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کا عزم۔ کہا کہ پاک فوج کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ پاکستان کشمیر ہمارے خون کا حصہ ہے، ہماری میراث ہے۔ کشمیری تنہا نہیں، ریاست پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ معرکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کے طیاروں کے ساتھ اس کا غرور بھی خاک میں ملایا۔ معرکہ حق میں فتح سے ہمارے کشمیری بھائیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ 5 اگست کا دن جنوبی ایشیا کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر جموں کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کو رونق ڈالا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر اپنی خاموشی توڑیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی قربانیوں کو سلام۔ مریم نواز نے یوم استحصال کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ عالمی ضمیر پر سوال ہے۔ ہزاروں کشمیری شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اس وقت کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، کشمیری عوام کا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کی آواز کسی صورت دبا نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ وقت قریب ہے جب کشمیری عوام کو آزادی کا سورج نصیب ہوگا۔ یوم استحصال کشمیر پر ISPR کا نیا نغمہ۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کر دیا گیا۔ نغمہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو سلام اور بھارتی ظلم کے خلاف ایک گونجدار پیغام۔ ایران کے
شیعہ زائرین ایران اور عراق کے لیے سفر کر رہے ہیں، حکومت نے زمینی سفر پر پابندی لگائی ہے، زمینی سفر محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ایران نے صرف ایک فلائٹ کی اجازت دی ہے لیکن وہ کافی نہیں، ایرانی حکومت کو مزید فلائٹس چلانے کا کہا ہے۔ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی لگائی جائے۔ IMF نے وفاقی وزارت خزانہ سے بجٹ پروسیس کو مزید بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے FBR سے ادارے میں کرپشن کو کنٹرول کرنے کی ڈیمانڈ کر دی۔ حکومت کا نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس فنڈ کے قیام کا فیصلہ، ایکنائٹ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کا 30% AI فنڈ کو دیا جائے گا۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں AI میں سینٹر آف ایکسلنس نیٹ ورک قائم کیے جائیں گے۔ AI سے آگاہی کے لیے نیشنل AI اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا جائے گا، سالانہ 2 لاکھ افراد کو ٹریننگ دی جائے گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے غیر قانونی آن لائن مواد پر خبردار کر دیا، کہا کہ آزادی کے نام پر غیر قانونی مواد کی تشہیر یا سرگرمیاں ہرگز قبول نہیں۔ عوامی مفاد اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ایسے مواد کی اطلاع موبائل ایپ کے ذریعے دیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔